نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج امت مسلمہ کے اندر بہت ساری جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور ہر جماعت کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں تبلیغی جماعت بھی ہے، ماشاءاللہ یوں تو پوری دنیا میں عظیم کام کر رہی ہے اور اس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں تبدیلی آئی ہے اور آ رہی ہے، لیکن وہیں بہت ساری کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تبلیغ والے جب کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ سوچ اور فکر دیتے ہیں کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اصل کام تو یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اصل کام یہ ہے تو کوئی قرآن و سنت کو پڑھا رہا ہے مدارس دینیہ میں تو وہ اصل کام نہیں ہے، کوئی جہاد کے میدانوں میں ہے تو وہ اصل کام نہیں ہے، اور وہ خدمت خلق کے میدانوں میں ہے تو وہ اصل کام نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ دی جاتی ہے کہ اصل کام ہی یہی ہے، تبلیغ ہی دین ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ کوئی بھی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کو مناظرہ مباحلے کا چیلنج دیتا ہوں، وہ آئیں مناظرہ مباحلہ کر لیں۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت مولانا رمضان صاحب آئے تھے، رائیونڈ کے بزرگوں میں سے ہیں، ان سے بھی کئی گھنٹے اس بات پر بحث رہی۔ تو یہ فکر دی جاتی ہے کہ تبلیغ ہی دین ہے، تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت تبلیغ ہی دین نہیں ہے، تبلیغ بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے۔ مدارس دینیہ میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بھی دین ہے۔ کوئی خدمت خلق کر رہا ہے، وہ بھی دین ہے۔ کوئی جہاد کے میدانوں میں ہے بھی تو وہ بھی دین کا عظیم شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، تو یہ سارے کے سارے شعبے دین ہی کے شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کس کو قبول کر لے؟ اللہ اکبر۔ ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ یہ بھی دین ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ لوگوں نے یہ کیا کہ صرف اور صرف تبلیغ ہی کو دین قرار دے دیا، اس لیے بہت سارے تبلیغی حضرات کہیں علاقے میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس ظلم کی اعانت کرتے ہیں، اس ظلم کو ختم نہیں کرتے۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک ہمارا علاقہ رجحان کشمور کا، اور وہاں یہ ہوا کہ آہستہ سے ڈاکو بڑھتے چلے گئے، غربت زیادہ ہے تو غربت کی وجہ سے ڈاکو بڑھے بہرحال۔ تو اب ایک وقت یہ آیا کہ رجحان سے کشمور تک رات کو کانوائے چلتا تھا، یعنی لوگوں کو ساتھ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، تو جب زیادہ ہو جاتی تھی تو ان کے ساتھ پولیس کانوائے چلتی تھی اور تب وہ رجحان سے کشمور تک جاتے تھے، اور ہمارا علاقہ تو پورا لپیٹ میں آ چکا تھا۔ وہاں پر کراچی کچا ہو یا دوسرے علاقے تھے، وہاں پر پولیس وہاں ڈاکو کا راج تھا، اور 500 پولیس والے ان کے مقابلے میں آتے، لیکن دریاؤں پر وہ مقابلہ ہوتا، دریاؤں کے آر پار، اور وہ پسپا ہو جاتے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے لوگوں کی موٹر سائیکل چھین لی، لوگوں کی انہوں نے جو ہے وہ کسی کی گائے چھین لی، کسی کی بکری چھین لی، کوئی ڈالڈا جا رہا ہے وہ چھین لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور علل اعلان وہ کلاشن کوفے لے کے پھرتے تھے۔ تو میرا ایک مرتبہ جانا ہوا اپنے علاقے میں، یہ تقریباً سن 2004-5 کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ کلاشن کوفے لے کے کچھ لوگ ہمارے علاقے میں پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ڈاکو ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے پھر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو اعلان پھرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو روکتے کیوں نہیں؟ کہتے ہم روک نہیں سکتے۔ تو بہرحال وہاں پھر یہ نتیجہ پہنچا کہ آخر میں کہ لوگوں کی شادی شدہ عورتیں اٹھا کر لے جانی شروع کر دیں۔ میں نے علماء سے گزارش کی کہ اس کے لیے کچھ کریں، انہوں نے کہا جی ہمارا کیا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔
تبلیغی حضرات سے گزارش کی، وہاں کے بڑے حضرات تبلیغی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے، ہم تبلیغی ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ڈاکو تم تبلیغی ہو، دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، لیکن اگر تمہاری کوئی بیٹی کو چھیننا چاہے تو تبلیغی رہو گے یا مجاہد بنو گے؟ کہنے لگے نہیں پھر تو مجاہد بنیں گے۔ میں نے کہا دوسری کی بیٹی کے لیے تم مجاہد کیوں نہیں بن رہے؟ اپنے لیے تو تم سب مجاہد ہو، وہاں تبلیغی نہیں رہتے، وہاں سارے مجاہد بن جاتے ہو۔ نہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو کوئی اٹھانے کے لیے آ جا کہ میں لے جا رہا ہوں ڈاکو، تو تم کیا کرو گے؟ تم پرامن رہو گے یا لڑو گے؟ کہتے ہیں پھر تو لڑیں گے۔ میں نے کہا یہی سوچ کی کمزوری ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہر کوئی تبلیغی بھی ہے، مجاہد بھی ہے، لیکن دائیں بائیں بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو صرف تبلیغی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں مظلوم کی اعانت کا کہتی ہے، لیکن ہم نے یہ سوچ پیدا کر لی ہے کہ جی ہم تبلیغی ہیں، اب دائیں بائیں ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہم تبلیغی ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ بے حیائی فحاشی کے اڈے ہیں، ہم تبلیغی ہیں۔ تو بہرحال وہاں لوگوں کی بچیاں اٹھانے لگ گئے، بیٹیاں اٹھا کر جا کر بیویاں بنا لی زبردستی۔ تو میں نے، میرے چچا ہیں ماشاءاللہ، سال 2 سال تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، 2 سال۔ میں نے اپنے چچا سے گزارش کی عبدالحق صاحب سے کہ بھئی آپ اس بارے میں کچھ کریں۔ نہیں ہم تبلیغی لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ اب جب انتہا پر معاملہ پہنچا تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ان کے خلاف، اور کچھ ڈاکوؤں کو سمجھایا، تبلیغ کی، کچھ ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ ملایا کہ آپ کو ہم خرچہ وغیرہ دیں گے۔ انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ جہاں 500 پولیس والے، حکومت ساری بے بس تھی، علماء اور تبلیغ والے سارے بے بس تھے، الحمدللہ ایک کوشش کی گئی، سعی کی گئی۔ تو میں اس علاقوں میں گیا جہاں ڈاکو رہتے تھے، ان سے ملاقاتیں رکھیں، ان کو دعوت دی، تبلیغ کی۔ کچھ ڈاکو میرے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو خرچہ دینا شروع کیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس علاقوں میں اب ڈاکے نہیں ہونے چاہیے، آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو ملے، لیکن کچھ لوگ جو ہے مقابلے میں آ گیا۔ اب وہ کہنے لگے جی، وہ کہہ رہے ہیں ہاں ڈاکو کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے، ہم نہیں ڈاکے چھوڑ سکتے، اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا جی اگر یہ مقابلے میں آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مار دو، لڑائی کرو، جہاد کرو ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی علماء بھی کہتے ہیں، تبلیغی بھائی بھی کہتے ہیں نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کہا جب یہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، نہیں مان رہے تو ان کے خلاف تو جہاد ہے، کرو جہاد۔ تو بہرحال الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کا مقابلہ ہوا، اور بھائی شان محمد اور ان کے کزن تھے، اور چند اہم ڈاکو مار دیے گئے جو بڑے ڈاکو تھے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ سارا علاقہ، وہ چونکہ خاندانی لوگ تھے، اور ہمارے یہاں ترتیب ہر جگہ یہ بن چکی کہ اپنے خاندان کا ڈاکو ہو تو اس کا بھی تعاون کیا جاتا ہے، عصبیت آ چکی ہے۔ تو وہ سارے علاقے والوں نے کہا کہ جی یہ غلط ہوا، اور میرے قبیلے کے لوگ جو سوڈوانی قبیلہ ہے، ہم لوگ ایک بڑا قبیلہ ہے، انہوں نے بھی جا کر ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ڈاکوؤں کا۔ اور یہاں تک کہ میرے چچا جو تبلیغ میں 2 سال لگے ہوئے ہیں، اس بڑے ڈاکو کا جنازہ میرے چچا جان نے پڑھایا، وہ جو تبلیغی ہیں، اور اعلان کیا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ انہوں نے مروایا۔ افسوس و دکھ کا مقام ہے کہ چاہیے تو یہ تھا میرے ساتھ کھڑے ہوتے، چونکہ ہم نے انہیں 6 نمبر دیے، مولانا طارق جمیل صاحب 6 نمبر کے ساتھ اگلا نمبر ہی نہیں دیے کوئی۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی ہم اگر یہ کام شروع کریں ہمیں مشکل ہوں گی، انفرادی طور پر تو انہیں سمجھانے کہ یہ 6 نمبر ابتدائی سبق ہے، تو آپ نے 6 نمبر کو کل سبق سمجھ لیا۔ بھئی 6 نمبر کے بعد آگے بھی سبق ہیں، خدمت خلق بھی ہے، مظلوم کی اعانت بھی ہے، اور جہاد بھی ہے، وہ تو سارے آپ نے چھوڑ دیے 6 نمبر، اللہ خیر صلی اللہ دین سارا 6 نمبروں میں کر دیا۔ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ تو افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ میرے چچا نے جا کر وہاں اس کا جنازہ پڑھا بڑے ڈاکو کا، جو پورے علاقے کا بڑا بدماش تھا، اور وہ میرا نام بھی میرے نام کے قریب ہی تھا، عزیز ڈاکو، اس کو عزیز ڈاکو کہتے تھے۔ تو بہرحال وہ پورے علاقے نے برات کا اعلان کر دیا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، یہ بڑے دہشت گرد ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ڈاکوؤں کے ساتھ ہیں، جو ظلم ہوا ہے ڈاکوؤں پر۔
افسوس و دکھ کا مقام یہ۔ اب یہ ہوا کہ ہمارے جو 2-3 ساتھی تھے، بھائی شان محمد اور ان کے بھائی اور چند افراد اور تھے، وہ تھوڑے سے تھے، ڈاکو تو 60-70 ڈاکو تھا علاقے کا۔ ان 60-70 ڈاکو نے ان کا محاصرہ کر لیا اور پورے علاقے والوں نے کہا جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ جانے مولانا عبدالعزیز صاحب جانے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ اب وہ میرے پھوپھی زاد بھائی شان محمد بھائی وہاں بھی موجود ہیں، جا کے یہ قصہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھوپھی زاد بھائی نے وہ اپنے رات کو پہرا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے وہ تھے اور ان کی والدہ تھیں۔ کچھ وقت کے لیے میری پھوپھی رات کو کلاشنکوف لے کے پہرا دیتی، کچھ وقت وہ دیتی۔ کھانا پینا ان کا بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے کہا جو ان کو کھانا پہنچائے گا اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ اب 1 دن 2 دن چند دن ہفتہ گزرا، ان کے بھائی شان محمد کے فون آئے کہ ہماری کوئی مدد کرو، پورے علاقے میں ہمیں کوئی کھانا نہیں پہنچا رہا اور ہم بیچارے اکیلے ہیں، چند افراد 4-5 افراد ہیں۔ پورے علاقے نے یعنی ظالموں کی اعانت کر رہے تھے، مظلوموں کی نہیں، اور اس میں تبلیغیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو انہیں سکھایا نہیں جا سکتا کہ جہاد بھی ہے۔ جہاد کا شعبہ انہوں نے ختم کر دیا زندگی سے، افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ پورے ملک میں یہ پوری دنیا میں یہی ہو چکا ہے۔ مظلوم کی کوئی اعانت نہیں کرتے کہ اللہ سے مانگو، تو بھئی اللہ سے تو مانگنا ہے، لیکن مظلوم کی اعانت بھی تو ہے۔ ہمارے آقا نے مظلوموں کی اعانت کی، صحابہ اکرام نے کی۔ تو بہرحال مجھے بڑا دکھ ہوا اس بار۔ میں نے کوئی 15-20 ساتھی تیار کیے نوجوان جامعہ فریدیہ سے، اس وقت چونکہ جامعہ فریدیہ میرے زیر انتظام تھا، آج کل نہیں ہے، کچھ مسائل ہیں، تو الحمدللہ وہ تیار کیے۔ میں نے کہا تم پہنچو، اور وہ طلبہ وہاں پہنچے رجحان تک، رجحان سے آگے ان کو لے جانے والا کوئی نہیں، کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھے۔ رجحان سے آگے ہمارا علاقہ بسی عبداللہ کوئی 17-18 کلومیٹر بنتا ہے، بسی عبداللہ سے آگے پھر دریا آتے ہیں، دریا سے آگے پہنچنا تھا، کوئی رہنمائی کرنے کو تیار نہیں کہ راستہ ہی بتا دے پہنچ رہا کیسے بھائی شان محمد تک۔ بہرحال ایک رہبر کو تیار کیا کہ وہ دور کوئی فرلانگ دور چلتا رہے گا یا ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ہمارے سارے ساتھیوں نے کہا مروائے گا ان طلباء کو، نہتے طلباء ہیں، 70 ڈاکو ہے۔ میں نے کہا اللہ پر توکل کرتے ہیں، مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، کیا کریں، کچھ تو کرنا ہے، مظلوموں کی اعانت تو کرنی ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ان کو میں نے کہا پگڑیاں باندھو۔ وہ 20 ساتھی پگڑیاں باندھ کر آہستہ آہستہ دریا کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں ڈاکوؤں کا محاصرہ تھا چاروں طرف۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں جو ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کیا ہے کہ مظلوموں کی اعانت، حق والوں کی اعانت کی جائے۔ تو اللہ نے مدد کی، اپنی بھیجی، بڑی مدد فرمائی۔ جب ان 20 نوجوانوں کو پگڑیوں میں آتا دیکھا ان ڈاکوؤں نے دور سے، تو سارے ڈاکو بھاگ گئے کہ جی طالبان آ گئے، طالبان آ گئے، مجاہدین آ گئے، اور وہ وہاں الحمدللہ پہنچ گئے۔ تو میری گزارش ہے مولانا طارق جمیل صاحب کہ آپ نے تبلیغی جماعت والوں کو بزدل بنا دیا، تبلیغی جماعت والوں کو صرف 6 نمبر دیے، آگے کوئی نمبر ہی نہیں دیے، خدمت خلق کا نمبر ہی نہیں دیا، بلکہ بہت سارے علماء تو جہاد کی نفی کرتے ہیں، استغفر اللہ، جہاد کے خلاف بولتے ہیں، اور موقف یہ ہوتا ہے کہ جی ابھی تو ہمارا ایمان نہیں بنا، جہاد کی تعویل کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں بنا۔ تو یہ ساری جو ہے غلط تعویلیں ہیں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ بتائیں کہ ایمان کتنے عرصے میں بنتا ہے، وہ تعیین تو فرمائیں۔ صحابہ اکرام آ رہے ہیں جہاد کے میدانوں میں، اور وہاں کچھ لوگ آ کے مسلمان ہوتے ہیں اور جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا کروں، فرمایا ہو جہاد میں۔ ان کا ایمان اسی وقت بن گیا، اور جہاد میں تو زیادہ ایمان بنتا ہے۔ ہم نے خود تجربہ کیا، افغانستان میں بھی سوویت یونین کے خلاف مارکوں میں رہے، تو بڑا تجربہ ہوا، جب چاروں طرف میزائل برستے تھے تو بڑا ایمان بنتا تھا کہ اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تو اب یہاں کہا جاتا ہے ایمان نہیں بنا، اس لیے، اور ایمان بنے گا کتنے عرصے میں؟ آج فلسطین میں ظلم ہے، آج کشمیر میں ظلم ہے، آج ہر بستی میں ظلم ہے، ہر بستی میں ایک ظالم آ چکا ہے، ہر تھانے میں ایک ظالم بیٹھا ہے، آج بچیوں کے عصمت دریاں ہو رہی ہیں، آج بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، آج پورے ملک میں ہزاروں لاکھوں بچیوں کے اجتماعی عصمت دریاں اور عصمت دریاں ہوتی ہیں، لیکن تبلیغ والے بھائی دائیں بائیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ اس کی فکر ہی نہیں کرتے، ان مظلوموں کی اعانت ہی نہیں کرتے۔ میں نہیں کہہ سکتا تبلیغی جماعت کی سطح پر، جماعتی سطح پر، انفرادی سطح پر تو ان کو فکر دی جانی چاہیے، وہ بھی نہیں دی جا رہی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کی نفی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تبلیغ ہی دین ہے. بس میں کہا کرتا ہوں بھئی تبلیغ بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے، ہم مانتے ہیں، اور دین کا عظیم 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 تر شعبہ ہے، لیکن تبلیغ ہی دین نہیں ہے. میرے آقا نے اور صحابہ کرام نے تبلیغ بھی کی اور جہاد بھی کیا اور قرآن و سنت کی تعلیم کو بھی پھیلایا اور امر بالمعروف بھی کیا اور نہی عن المنکر بھی کیا. آپ نہی عن المنکر نہیں کرتے، علاقوں میں منکرات پھیل رہے ہیں، بے حساب پھیل رہے ہیں، اور تبلیغی بھائی موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے فکر دے دی ہے کہ نہیں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرنا. یہ غلط ہے. آپ کہیں گے جی وقت نہیں آیا، تو وقت کب آئے گا؟ اور کبھی یہ تعویل کرتے ہیں جہاد کے بارے میں، جی ابھی ہم مکی زندگی میں. تو سوال یہ ہے کہ مکی زندگی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ شریعت کا کوئی نیا حکم آ گیا آپ کے پاس کہ آپ مکی زندگی میں ہیں؟ آپ کے پاس کوئی نئی وحی آئی ہوئی ہے کہ آپ مکی زندگی میں، اور مکی زندگی میں جہاد نہیں تھا، ابھی جہاد نہیں ہے؟ پھر مکی زندگی 13 سال کی تھی، یہاں تو 70 سال سے زائد بیت چکے ہیں، ابھی مکی زندگی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ غلط تعویل ہے، باطل تعویل ہے کہ ہم مکی زندگی میں. بلکہ بعض بیانوں میں تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے مجھے کسی نے سنا ہے، میں نے خود تو نہیں سنا لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جانا پڑے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمیں تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر صحابہ کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے پیچھے ہمیں جانا پڑے گا. یہ بھی تعویلیں ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ کہیں، ایک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ تبلیغ بھی دین ہے اور مدارس دینیہ بھی دین ہے، خدمت خلق بھی دین ہے، مظلوم کی اعانت بھی دین ہے، اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر یہ بھی دین ہے. یہ سب کچھ دین ہے. آج ہر طرف، ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر محلے میں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے. ہر طاقت والا ظلم کر رہا ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بدکاری کے اڈے عام ہیں، زنا کے اڈے عام ہیں. اور ملک کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اندر کروڑوں تبلیغی موجود ہیں، کروڑوں، لیکن وہ بے حیائی فحاشی کے اڈوں کو کچھ کہتے ہی نہیں ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یہی ہے؟ کیا صحابہ کرام کو اسوہ حسنہ یہی ہے؟ نہیں. حضرت مولانا رمضان صاحب آئے تو فرمانے لگے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کے بزرگ بہت 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 عظیم ہیں، لیکن ساری دنیا کے بزرگوں کے سب سے بڑے بزرگ وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کا اسوہ حسنہ کا حکم ہے، نہیں بزرگوں کا نہیں ہے، ہمیں ان کا احترام ہے، لیکن اسوہ حسنہ کس کا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ ان سے بڑے ہیں. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، تبلیغی بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، ان کا طریقہ نہیں اپنایا. آج بوڑھے بوڑھے تبلیغی پوری دنیا میں، پاکستان، ہندوستان میں اور موجود ہیں، بنگلہ دیش میں اور پوری دنیا میں، اور ظلم و ستم ان کے سامنے ہو رہا ہے. جیسے ہمارے علاقے میں ظلم و ستم تھا اور یہ سارے خاموش تھے، اور میرے چچا بھی خاموش تھے. ان سے بھی میں کہتا ہوں دیکھو آپ کی عمر مجھ سے بھی عمر میں زیادہ، وہ 70 سال کے ہو چکے. میں نے کہا اب تو جہاد میں نکلو، لیکن گھٹی میں ان کے ڈالے گیا ہے کہ تبلیغ ہی دین ہے، باقی کچھ نہیں. علاقے میں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بچیوں پر ظلم. اور آج فلسطین کی بہنیں دہائیاں دے رہی ہیں، اور کشمیر کی بہنیں دہائیاں دے رہی ہیں. ہندوستان کے تبلیغیوں کا بھی یہی حال ہے، اور بنگلہ دیش کے تبلیغی بھائیوں کا بھی یہی حال ہے، اور پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم. اور تو اور خدمت خلق بھی نہیں کرتے. اب مساجد بنانے کو بھی تبلیغ جماعت کی ایک طبقہ جو ہے وہ دین نہیں سمجھتا، مدارس بنانے کو بھی دین نہیں سمجھتا. ہمارے علاقے کے اندر میں نے الحمدللہ کوشش شروع کی، وسائل نہیں ہیں، 35 مساجد مدارس بنائے ہیں، مکتب بنائے ہیں. کتنی جگہوں پر جو ہے وہ وہاں پر ضرورت ہے مسجدوں کی، درختوں کے نیچے سبق پڑھائے جا رہے ہیں. کتنی جگہوں باتھ روم نہیں ہے، اور تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. کبھی کسی نے، میں نے پوچھا، آ کے تعاون کیا ہو؟
اور یہاں پر بھی جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ کے اندر میں نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کوئی تبلیغی آیا ہو الا ماشاء اللہ، یعنی جو ہے 100 میں سے کوئی 4-5% 10% لوگ ہوں گے کہ وہ آ کے تبلیغ والے مدارس کا تعاون کرتے ہوں، اس سے کہ ان کے نزدیک مدارس کی بھی اہمیت نہیں ہے، اور جو اپنے مدارس کھولیں سب میں فیسیں رکھ دی ہے۔ غلط ہے فیس رکھنا، میری رائے میں یہ غلط طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ اصحاب صفہ کی کوئی فیس نہیں تھی، یہ فیس رکھنا غلط ہے۔ اس پر بھی میں مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بہت نقصانات ہیں۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ جو جذبے بغیر فیسوں سے پڑے ہوئے نوجوانوں کے ہوتے ہیں وہ جذبے ان کے نہیں ہوتے۔ اور پھر تبلیغی جماعت نے اب پگڑی اکثر چھوڑ دی ہے۔ میں نے بارہا خطوط لکھے، بریلوی جو بھائی ہیں ان کی جو جماعت ہے تبلیغی جماعت، انہوں نے ماشاءاللہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہماری تبلیغی جماعت، آپ نوٹ کیا کریں، پورے پاکستان میں نوٹ کریں، ہندوستان کا مجھے نہیں پتہ لیکن پاکستان کے 98% تبلیغی بھائیوں نے پگڑیوں کو چھوڑ دیا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوٹے تو نقصان ہوتا ہے، مسواک کی سنت چھوٹی تھی نقصان ہوا تھا، یہاں پگڑی کی سنت سب نے چھوڑ دی ہے کہ شاید دہشت گرد نہ بن جائے، ہمیں دہشت گردی کا لیبل نہ لگ جائے، سب نے پگڑیاں چھوڑ دی ہیں، اتنی خوف۔ اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب، آپ سے تو خدا کے لیے امت پر رحم کیجیے، آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن آپ گروپ تصویریں بنواتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو آپ گروپ تصویریں بناتے ہیں۔ اور آپ جا کے شہنشاہ نقوی جیسے بدماش سے اور جو ہے دشمن صحابہ سے ملتے ہیں، وہ انتہائی ظالم ہے جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتا ہے، پورے اسلام پر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، ایسے بدماشوں سے آپ ملتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے، یہ کافر ہیں۔ اس پر بھی میں آپ سے مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ انداز کہ ایک اسلام پر اعتراض کر رہا ہے اور آپ جا کے اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور پھر آپ گروپ فوٹو بنواتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے یہ طریقہ۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھاتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں قابل اصلاح ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہو جائیں، اور باتیں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو بھی انفرادی زندگی میں، کہتا ہوں ٹھیک ہے جماعتی سطح پر نہیں، حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمایا، حق کے لیے ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کا ایمان بن چکا ہے وہ تو جہاد کے لیے جائیں۔ آپ نے ان کی گھٹی میں ڈالا جہاد نہیں کرنا، بوڑھے بوڑھے ہو کر بستروں پر مر رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے ہو کر چلنے کو ان کو مشکل ہے، چل نہیں سکتے، لیکن ان کی موتیں بستر پر آ رہی ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کم از کم یہ کہتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت میں لگو، جماعتی سطح پر آپ نہ کہیں، انفرادی سطح پر تو ذہن سازی کریں کہ جن کا ایمان بن جائے، 1 سال تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی ایمان نہیں بنتا، 4 مہینے تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی ایمان نہیں بنتا، تو کب ایمان بنے گا؟ اور ایمان تو بنتا ہی قربانیوں سے ہے۔ کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی قربانی اتنا ہی ایمان۔ الحمدللہ ہم جیلوں میں گئے تو ایمان بنا، اور قربانیاں دی تو ایمان بنا، افغانستان میں جہاد کے میدانوں میں گئے تو ایمان بنا۔ جہاد میں تو ایمان زیادہ بنتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین وہاں پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین، سب کچھ ہونے کا یقین، اور ایک طرف مدارس دینیہ میں آپ نے فیسیں مقرر کر دی ہیں۔ ہم آئیے دیکھیے کہ اس وقت 3500 تو صرف ہمارے پاس جامعہ حفصہ میں طالبات ہیں، اور چاروں طرف سے ہمارا ناطقہ بند ہے، اور میں نے نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ کوئی تبلیغی جماعت والا آتا ہو اور دیگر علماء آتے ہو، کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ میرا رب میرا تعاون کر رہا ہے، ایمان بن رہا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو رہا ہے، اور ہمارے کوئی چندے کی جو ہے میری طرف سے اپیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہماری جو ہے وہ مسورات یا کچھ لگا لیتے ہیں، جیسے بجلی کے بل لگا دیے تھے، میری سوچ کے خلاف ہے، میں نے ان کو منع کیا، یہ کیا کر دیا؟ اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ تو ساری جماعتوں میں آپ نے طلباء کے لیے فیسیں، اور جو فیسوں کے ساتھ پڑھتا ہے نا اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جی ہم فیس دیتے، جی ہم مفت پڑھتے ہیں، ہم فیس دیتے۔ عاجزی تواضع ان میں ہوتی ہے جو فیس کے بغیر پڑھتے ہیں، اور یہی طریقہ ہمارے اکابر کا رہا کہ فیسیں نہیں لی جاتی تھیں۔
اور پگڑیوں کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور انفرادی سطح پر ان کو جہاد کا جذبہ دیجیے، مظلوم کی اعانت دیجیے، کلمہ حق کہنے کا جذبہ دیجیے۔ ان کو صرف اور صرف جو ہے تبلیغ ہی دین کہہ کے ان کو بزدل مت بنائیے۔ ہمارے آقا نے جہاد سکھایا، صحابہ اکرام نے جہاد سکھایا، آپ نے پوری جماعت کو بزدل بنا دیا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ جماعتی سطح پر اگر آپ کو مشکل ہے تو کوئی اور بات نہیں، آپ اپنے ہاں کہیں، لیکن انفرادی سطح پر سب کو کہیں جہاد میں جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ سارے تبلیغی اور یہ سارے علماء پاکستان، ہندوستان، دارالعلوم دیوبند کے سارے اگر ایک ایک ڈنڈا لے لیں نا، واللہ ایک ایک ڈنڈا اور کچھ بھی نہ لے، پاکستان کے علماء اور سارے تبلیغی اور سارے کے سارے اہل حق ایک ایک ڈنڈا لے کے باہر نکل آئیں، العصا لمن عصا کا اعلان کر دیں، تو انشاءاللہ یہ باطل نظام ختم ہو جائے گا۔ یہاں بھی ختم ہو جائے گا بنگلہ دیش میں، اور وہاں بھی ختم ہو جائے گا ہندوستان میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں اختیار کر لی ہیں، علماء اکرام نے بھی، یقیناً جو ہے درس و تدریس عظیم شعبہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم عظیم شعبہ ہے، اور تبلیغ عظیم شعبہ ہے، خدمت خلق عظیم شعبہ ہے، لیکن یہ دین کے جز ہیں، کل نہیں۔ ہم نے کل دین کو اختیار کرنا ہے، تبھی پوری دنیا میں جو ہے غلبہ ہوگا اسلام کا۔ الحمدللہ افغانستان کے اندر تھوڑے سے مجاہدین نے قربانی دی تو سوویت یونین کو شکست ہو گئی، امریکہ اور ان کے 45 ملکوں کو شکست ہو گئی ہے، اور پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کروڑوں تبلیغی علماء موجود ہیں، علماء ہیں، تبلیغ والے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، لیکن جہاد چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے آج یہاں باطل نظاموں کا غلبہ ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں، اور پوری دنیا میں یہی کیفیت ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو قرآن و سنت کے تعلیمات، مکمل تعلیمات کی طرف آنا چاہیے۔ صرف 6 نمبر نہیں ہے، یہ 6 نمبر تو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، جیسے قاعدہ ہے نورانی قاعدہ۔ اب نورانی قاعدہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں آپ لوگ۔ وہ نورانی قاعدہ بزرگوں نے دیا تھا تبلیغ والوں کو، آگے انہوں نے بس کہا یہی دین ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، اور آگے بھی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔